فواد چودھری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں خیال یہ تھا کہ آج نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک. یہ بات کچھ کرنے دیجیے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ آج ایک ایگزیمپشن لے کے چھٹی لے کے عدالت سے یہاں تشریف لائے تھے جہاں پہ ان کا منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے. تو خیال یہ تھا میرا، جب وہ کھڑے ہوئے، میرا بڑا احترام ہے کہ وہ ایک لیڈر کی طرح خطاب کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ایک آرڈنری شعبدہ باز ہیں جن کے پاس کوئی کہنے کو بات نہیں ہے، جن کے پاس کوئی بات سوائے اس کے کہ تھوڑے تھوڑے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ایک شعبدہ بازی کر سکے، ہر حادثے کے اوپر سیاست کر سکے. اس کے علاوہ ان کے پاس آج بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا. ایک ایسا سانحہ ہوا جس کے اوپر تمام جو ایوان ہے، تمام قوم جو ہے وہ اشکبار ہے، اور خیال یہ تھا کہ جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو ایسی گفتگو ہوگی، ایسے بات ہوگی کہ جس سے ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہو، جس سے مسئلے کے اوپر بات چیت پیدا ہو. لیکن انفارچونیٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جعلی طریقے سے بنائے نہیں جا سکتے. جیسے 30 سال بنے نہیں آ سکتے، 30 سال حکومتیں کر کے جو لوگ لیڈر نہیں بن سکے، اور 30 سال انہوں نے ایسے بونے پالے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے قد بڑے ہوں گے. ان کے قد بڑے نہیں ہوئے. جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی حیثیت رہتی ہے کہ وہ ان کی کوئی دوسروں کے قد کے اوپر کھڑا ہو کے دوسروں پہ بات کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج اپنی پوری ڈیبیٹ کرنی ہے، مہربانی کریں ایک دوسرے کی نقطہ نظر کو سن لیں اور آپ بات کر لیں پلیز. ہم نے دیکھا ہے اسپیکر صاحب کہ چمچے کڑچے اس طرح کے جب پلیز آپ اس طرح نہ کریں نا، باقی بھی آپ ڈسٹرب. سوال یہ تھا جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. حیرت ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہرو سو رہا تھا. یعنی آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار ہمیں بتا رہا ہے کہ نہرو سو رہا تھا. ان کی پارٹی جن کے اکاؤنٹس کے اوپر، جن کی باتوں کے اوپر ایسی باتیں ہیں کہ آدمی بات کرے تو شرم سے ڈوب مرتے ہیں. 30 سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اگر انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو وہاں پر پیلیسز کریٹ کیے ہیں شریف فیملی نے، آج وہ پیلیسز کریٹ نہ کیے ہوتے، آج انہوں نے مری کے اوپر، آج انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنے وسائل خرچ کیے ہوتے. جناب اسپیکر، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن یہ جو بونے ہیں جن کی حیثیت اور قد نہیں ہے بات کرنے کے، آج آ کر کے اس حکومت سے حساب مانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے 3 سال میں 13 نئے ریزورٹس بنا دیے. ہم نے پاکستان کے اندر نئے شہروں کی بنیاد رکھی. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں آ کے پہلی بار یہ توجہ دلائی کہ ماحول کے اوپر بھی کوئی بات ہونی چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلی بار آ کے یہ بات کرائی کہ ہمارے درخت ختم ہو رہے ہیں. یہ صرف عمران خان تھا جس نے پاکستان میں آ کے ٹورزم کی بات کی. اور آج جب پاکستان میں ایک انٹرنل ٹورزم کا، ایک اندرونی سیاحت کا ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، تو آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، مری کے واقعے کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، ہر آنکھ اشکبار، ہر پاکستانی کا دل اس کے اوپر رو رہا ہے. لیکن اس کے 2 حصے. ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ریسکیو ایفرٹ ہوئی اس کے بعد آپ پلیز مہربانی کریں آپ شور نہ کریں، تسلی سے سن لیں. باقی بھی تقریر کرنی ہے، مہربانی کریں پلیز. پلیز جناب اسپیکر، چھوٹے دل کے لوگ ہیں، بڑے ہال میں آنے سے دل تو بڑا نہیں ہوتا. بات کریں پلیز. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ کیا آپ یہ واقعہ ہونے سے روک سکتے تھے، اور دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ یہ جو ریسکیو ایفرٹس ہیں یہ کتنی کامیاب ہوئی.
اب جناب اسپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی ہے 1,64,000 گاڑیاں جو ہیں وہ 5 دن میں مری کے اندر داخل ہوئیں. یہ جو واقعہ ہوا صداقت عباسی صاحب یہاں پہ ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے, جو ہمارے ایم این اے ہیں مری سے. اور میں اس کے اوپر بھی مجھے فخر ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی ایز وہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے, وہ پاکستان کے وہ مری کے عوام کے ساتھ مل کر ریسکیو ایفرٹس کر رہے تھے, تو یہاں سے سابق وزیر اعظم رہنے والے شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے نون لیگ کا ایک بھی ایم این اے ایم پی وہاں نہیں گیا. یہاں باتیں سن لیں, کوئی اور پارٹی کوئی وہاں پہ نظر نہیں آئی سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. اب اسپیکر, ہم نے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہے, جو پاکستان کی سول انتظامیہ نے, پاکستان کے افواج نے, پاکستان کے اداروں نے مل کر کے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہے, 1,64,000 گاڑی مری میں داخل ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ اس دن داخل ہوئے. صرف 24 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر یہ تمام روڈ کلیئر ہوئی, یہ تمام جو ریسکیو ایفرٹ ہے وہ کامیاب ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مری میں تھے, وفاقی حکومت مری میں تھی, وزراء پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود تھے. اور یہ ایک پتہ کرتا ہے کہ جب ایک لیڈر قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے کامیاب ریسکیو ایفرٹس جو ہیں وہ کرتا ہے. میں یاد نہیں کرانا چاہتا, دل خراش واقعات ہیں, میں یاد کرانا چاہتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ بدقسمتی سے, پنجاب کی بدقسمتی سے, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ہر روز ایک نیا حادثہ ہوتا تھا. 100 بچے چلڈرن ہاسپٹل میں آکسیجن نہ ہونے سے اپنی جان سے چلے گئے. آگ لگنا معمول کا واقعہ بن گیا تھا, بچوں کے ہاسپٹل میں آگ لگ گئی اور پنجاب حکومت منہ دیکھ رہی تھی. پرسوں ان کا انٹرویو کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو رہا تھا, فائرنگ ہو رہی تھی, معصوم لوگ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے, اور بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ میرا تو کام نہیں تھا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پولیس گولیاں مار رہی ہے تو میں نے کہا روک دو. یہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن کی حالت تھی جناب اسپیکر. ان کی تمام تر توجہ جہاں پہ, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو چاہے وہ مری ہو, تمام ترقی اپنے گھروں کے ارد گرد ہوئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. جناب اسپیکر, ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے. ہم ایوان کے اندر توقع کرتے ہیں ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی ریالٹی میں جنم لیا. انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی حقیقت پاکستان میں جہاں پر لاکھوں لوگ آج الحمدللہ پاکستان میں انٹرنل سیاحت سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ, یہ بہت سیریس ڈسکشن ہے میرے خیال میں. آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس طرح کمنٹس نہ کریں. دیکھیں دونوں اطراف سے میری ریکویسٹ ہے, دونوں اطراف سے, کہ آپ پیشنس سے حوصلے سے سن لیں پلیز. میرے دونوں اطراف سے آپ لوگ پلیز, مطلب سارا ڈسٹرب رہ گیا, اچھا نہیں لگے گا نا. پلیز چھوڑو کہ دونوں سائڈ ڈسکس کریں. میرے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کرے. جو ایک حقیقت, نئی حقیقت ہمارے ہاں ایمرج ہو رہی ہے انٹرنل ٹورزم کے لیے, اس کو پرانے جو ہمارے سیٹ اپس ہیں, ایڈمنسٹریشن سیٹ اپس ہیں, ان کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے, ماڈرن سیٹ اپس لائے جائیں جہاں پر ایک ایسی انتظامی سٹرکچرز کھڑے کیے جا سکے جو اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے. بدقسمتی سے ان 70 سالوں میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں جب یہ دونوں حکومتیں یہاں پر رہی ہیں, بدقسمتی سے یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے. ہر چیز آپ کو نئی بنانا پڑ رہی ہے, آپ کو پاکستان کو بنیادوں سے اینٹ لگا کے کھڑا کرنا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم نے پاکستان کو, جو ہم نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے, نئے پاکستان کو ہم تعمیر کر رہے ہیں. اور ہر عید انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا, جس میں ان لوگوں کے بچھائے ہوئے زخم لوگ بھول جائیں گے, ان لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ سیاست ہو.
ہر قدم کے اوپر ہم ان لوگوں کے بوئے ہوئے کانٹے صاف کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آج کے بعد اگلے 7 سال میں بھی آپ دیکھیں گے ان کا رونا دھونا تو یہی جاری رہنا ہے. انہوں نے یہاں پہ بھی اور بندے اور کم ہو جائیں گے جتنے ابھی ہیں. یہ رونا دھونا جاری رہے گا اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا اور ٹورزم بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے شہر بھی نئے بنیں گے, ریزورٹس بھی نئے بنیں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر.